ایک موضوع پر آپ سے متفرق سوالات مختلف جگہوں پر ہوئے، آپ نے جوابات بھی دیے، لیکن پورا کا پورا موقف، اس کا استدلال کبھی اس طرح وضاحت سے سامنے نہیں آ سکا۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب سے اس موضوع پر ہم بات کریں۔ آپ کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی بنائے جانے ہیں، ابھی بنے ہوئے نہیں ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، اور جب وہ بنیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور پھر لوگوں کو وہاں پر داخل کر دے گا۔ بہت سارے آثار ہیں، قرآن مجید کے بعض اشارات ہیں، آیتیں ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ اس سے متصادم نظر آتے ہیں۔ میں ہم سب کی خدمت میں رکھوں گا، ہم سے بتائیے گا ایک آیت کا آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس آیت میں تو اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت میں تو یہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پہ بتایا کہ پہاڑ روئی کے گلے بن جائیں گے اور زمین بالکل اکھاڑ دی جائے گی۔ تو اس سے ایک آیت سے وہ جو پورا کا پورا جنت کا ایک تصور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور خود پیغمبر کو زمین سے کھڑے ہو کر مشاہدہ کروایا گیا جنت الماوا کا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نزولاً ہر جگہ پہ لوگوں کو وہاں پہنچایا جائے گا، اور جہاں پہنچایا جائے گا وہ دکھا دی گئی ہے۔ تو اس ایک اجمال کی وجہ سے جو پوری تفصیل قرآن مجید میں جنت کی بیان ہوئی ہے اس کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید میں جنت کی بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جہنم کی بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں کیا یہ بات بھی صراحت سے بیان ہوئی ہے کہ وہ جنت اس وقت بنا دی گئی ہے؟ یعنی قرآن مجید ہی بتائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع دیں گے تو ہم اس کی بنیاد پر کوئی بات کہیں گے۔ اگر ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے۔ جنت الماوا میں تو خود الماوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو مرنے کے بعد لوگوں کو ابدی زندگی کے لیے دی جانے والی ہے۔ اس لفظ کو اگر آپ اس کے صحیح پہلو سے دیکھیں تو حدیثوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب نیک روحیں یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں تو ان کا استقبال بھی ہوتا ہے اور ان کو بارگاہ ایزدی میں پیش کرنے کے لیے رکھا بھی جاتا ہے۔ سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس دنیا سے جب ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی ہے، تو استقبال بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے قرآن میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ فرشتے خیر مقدم کرتے ہیں، اپنا تحیہ پیش کرتے ہیں اور خوشگوار ماحول میں لے کے جاتے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ گویا انسانی شخصیت کو ریشم میں لپیٹ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور گرد و پیش میں ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی باغ بنا رکھا ہوا ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یہی یہ بات کہ اس پوری کی پوری کائنات پر مبنی جنت بنائی جائے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ جنت ارضھا کارض السماوات والارض ہوگی، یعنی وہ کسی ایک جگہ نہیں ہے یا وہ کسی ایک کوشے میں نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات پر مبنی ہوگی۔ تو جب پوری کائنات پر مبنی ہوگی تو پھر وہ سدرۃ المنتہا کے پاس نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات پر مبنی جنت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت بنے گی جس وقت قرآن نے کہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ یہ پوری بات ہے۔ اگر اس کے کوئی نقیض آیت قرآن میں موجود ہے یا کوئی بیان ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل عقلی بھی ہیں اور قرآن کے بیانات کے مطابق بھی ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہاں وہ کچھ دیر قیام کرتے ہیں پھر سلا دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے، حدیثوں میں بیان ہو گئی ہے کہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ کسی جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، سلا دیا جاتا ہے۔ اس میں ان کو اچھی بری چیزیں پیش بھی آتی رہتی ہیں۔ ان اچھی چیزوں میں یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح کا رکود ہے، ایک طرح کی نیند کی حالت ہے جس میں یہ سب چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر خلاصہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے اگر نیک روح ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر ان کی میزبانی بھی کی جاتی ہے۔ اس کو آپ الجنت الماوا کہہ سکتے ہیں، اور قرآن نے یہ لفظ استعمال بھی کر دیا ہے۔ پھر وہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کے ان کو اسی زمین میں سلا دیا جاتا ہے۔ قیامت تک پھر یہی ہوگا۔ اس دوران میں اگر کوئی احوال پیش آتے ہیں، بروں کو بھی آتے ہیں، اچھوں کو بھی پیش آتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ آپ کو اچھا خواب یا اچھا رویا دکھایا جاتا ہے۔ قیامت میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور اس موقع پر یہ سارے زمین و آسمان اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کیے جائیں گے، اور جو جنت بنائی جائے گی ارضھا کارض السماوات والارض، وہ اس پوری کائنات بلکہ ان تمام کائناتوں پر مبنی ہوگی۔
تو یہ ساری بات ہے میں نے بیان کی ہے، اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو ضرور بتائیے۔ اچھا، ہم سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اکناف عالم میں، اقصائے جہاں میں، کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں اسی جنت کا را مٹیریل ہے۔ اس کو بنانے کا پھر کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی کو تبدیل کر دیں گے۔ تو را مٹیریل کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں مثلا اگر کوئی چیز لکڑی ہے اور یہی را مٹیریل ہے کسی چیز کو بنانے کا، تو جو نقص اس را مٹیریل کے اندر موجود ہے وہی نقص عمارت کے اندر بھی نظر آئے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر را مٹیریل کو ہی لے کر جنت بنائی جانی ہے تو یہ را مٹیریل تو ناقص ہے، فنا بھی ہو جاتا ہے، اس میں تو دیمک بھی پڑ جاتی ہے، یہ تو ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو پھر جنت کے بارے میں جو تصویر بیان کی جاتی ہے اس کو تو پھر اس را مٹیریل سے نہیں بننا چاہیے۔ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ بھی خدا ہی بنائے گا۔ جب اس نے لفظ استعمال کر دیا ہم اسی زمین و آسمان کو اٹھائیں گے اور ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے، تو نئے زمین و آسمان میں بدلنے کا ایک عمل ہوگا، وہ عمل میرے ساتھ بھی ہونا ہے، کائنات کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ میں بھی یہاں پہ ایک عاجز ناقص مخلوق ہوں، مجھے بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ بھی خدا دور کرے گا اور اس کائنات کے نقائص بھی دور کر دے گا جو وہ چاہے گا۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟ یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ میرے معمار نے بنانا ہے، اس کائنات کے خالق نے بنانا ہے۔ تو خالق جس طرح مجھے نیا جسم دے گا، لیکن بہرحال وہ وہی جسم ہوگا جو یہاں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پور پور درست کر دی جائے گی، اس کے نقائص ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کائنات میں اگر کوئی چیز ناقص ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا، ہم سب قرآن مجید میں جب جنت کی تصویر کھینچی جاتی ہے تو اگر کسی چیز کو بھی بننا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کے ورب کے اندر مستقبل کے جو صیغے ہیں ان میں بتایا کہ جی ایک دن آئے گا میں یہ بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو اس چیز کو ظاہر کرے کہ بن چکی ہے۔ تو قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماضی کے صیغوں میں کیا جاتا ہے، ازلفت الجنہ، اس طریقے سے۔ تو اگر کوئی چیز ماضی کے صیغے میں بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے ہمارے ہی ادراک میں نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہیں پہ بنی بھی ہو۔ ماضی کے صیغے میں بیان ہونے سے کسی چیز کا ماضی میں ہونا لازم نہیں آتا، اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ کس سیاق سباق میں وہ صیغہ استعمال کیا گیا۔ ماضی کے صیغے بعض اوقات تصویر حال کے لیے آتے ہیں، بعض موقعوں پر کسی چیز کی قطعیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک ادب کا بڑا غیر معمولی نمونہ ہے، اس کو اچھے ادبی ذوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میرے علم میں قرآن کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر یہ ماضی واقعی زمانی ماضی کے طور پر بیان ہوا۔ ٹھیک، لیکن ہم کیسے اس کو تعبیر کریں گے؟ اگر ازلفت الجنہ کہا گیا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کوئی ایک چیز کو مشہود کر کے بتانے کے لیے ہے، تو یہ کیا زبان کا کوئی بالکل عام قاعدہ ہے؟ ہم بھی اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت آپ نے درمیان سے پڑھ دی ہے، ذرا اس کو نکال کے پڑھیے جہاں یہ بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے بندے حاضر ہو گئے، انہوں نے آ کے اپنے اعمال نامے دیکھ لیے، اس موقع کے اوپر جنت قریب لے آئی گئی۔ تو گویا ایک مستقبل کی تصویر ہے جو ماضی کے صیغوں میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں کوئی ماضی کا زمانی ذکر نہیں۔ ایک آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان جب رخصت ہوتا ہے، اس طرح کی نیک روحیں ہیں، تو قبر کے اندر گویا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک راحت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر بھی وجود پذیر ہونی ہے کوئی چیز تو اس کی کھڑکی کیسے مثلا کھول دی؟ اس طرح کی چیزیں انبیاء کو بھی دکھائی جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات سے ہم واقف ہیں، وہ ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک چیز ابھی واقع نہیں ہوئی لیکن اس کو ایک تمثیل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح ہم مستقبل کے واقعات کو رویا کے عالم میں دیکھتے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت نماز پڑھا رہے ہیں اور یک بیک آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں نے اس طرح دیکھا اور میں قریب تھا کہ جنت کا پھل وہاں سے توڑ لوں، تو کیا اس وقت جنت زمین پر آ گئی تھی؟ ظاہر ہے کہ تمثیل تھی، ممثل کر کے دکھایا گیا۔ تو چیزیں تمثیل کے پیرائے میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ پھر دکھائی جاتی ہیں۔ مستقبل کی چیزوں کو دکھانے کے یہی طریقے۔ اچھا، ہم سے بھی کہا جاتا ہے مثلا خوابوں میں آتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا میں کہ میں نے جنت میں سیدنا عمر کا ایک محل دیکھا، یا میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی، یا میں نے فلاں صحابی کو وہاں پر اڑتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی اصل میں ایک مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کو مشہود کر کے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ خود ان واقعاتی پر غور کر لیجیے، یعنی بلال کیا وہاں پہ فی الواقع تھے اور رسول اللہ سے پہلے جا کے وہاں چل رہے تھے، ایسا تو نہیں کہنا۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا مستقبل دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا مستقبل دکھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح اسے تمثیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو سیدنا یوسف کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے ان کو دیکھیے، وہاں مصر میں پیش آنے والے واقعات کو اسی طرح ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ بادشاہ نے دیکھے، وہ ایک نانپس نے دیکھے، وہ ایک ساقی نے دیکھے اور اس کی تعبیر کی۔ ایسے واقعات کی تعبیر کرنی چاہیے۔ پیغمبروں کو مستقبل کے واقعات اسی طرح ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، بیداری کے عالم میں بھی اور نیند کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اگرچہ اس پہ تفصیلی بات کی ہے لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے تو اس کلپ میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جو سفر معراج ہوا اس میں باقاعدہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں ان کا مشاہدہ کروایا گیا، ان کے اعمال بتائے گئے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھ کر آئے ہیں ایک طرح سے۔ وہی روایتیں پڑھ لیجیے، اس میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں، وہ خود اپنی زبان سے بول کر کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جزا اور سزا کے باہمی تعلق کی تمثیل دکھائی گئی ہے آپ کو، یعنی چیزیں ممثل کر کے دکھائی گئی۔ تو جو دین میں یا ادب میں یا اسی طریقے سے اعلیٰ چیزوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ کس پہلو سے دکھائی جا رہی ہیں،
बाकी कोई आदमी अपने ذوق के लिहाज से इस तरह की चीज़ों को वाक़े के तौर पर देखना पसंद करता हो तो ज़रूर देखे, उस पर कोई नक़्द करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शाह वलीउल्लाह हो या इमाम गज़ाली हो या इस तरह के बाद ज़लील कदर अहले इल्म हो, तवज्जो दिलानी चाहिए कि लोग उनकी चीज़ों को पढ़ें, उन्हें अंदाज़ा होगा कि ऐसी बातें किस तरह बयान होती हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल हम साहब इस नशिस्त में इस मौजू से मुतल्लिक हमारे यहाँ बाज़ मुफक्रीन ने ये नुक्ता नज़र भी बयान किया कि जन्नत जहन्नुम जो हैं वो मकामात नहीं हैं बल्कि अहवाल हैं। आप जो बात बयान कर रहे हैं वो इससे अगरचे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि वो मकामात ही होंगे लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। बिल्कुल लोग इन दो पहलुओं में भी मुमासलत तलाश करते हैं, आपकी बात उनकी बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका क्या शुबा, वो एक दूसरी बात है। वो ये समझते हैं कि जिस तरह ये दुनिया हमको मकामात की सूरत में नज़र आती है, इसका एक ज़मान है, इसका एक मकान है, इसमें मादा है, इसमें चीज़ें वजूदी हक़ाइक़ के तौर पर हमारे लिए इदराक की चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ ये कैफियत होंगी, ये बयान करते हैं। कुरान मजीद से इस बात की तस्दीक नहीं होती। साफ यही मालूम होता है कि हमारे पोर पोर को दुरुस्त किया जाएगा, हमें एक नया जिस्म दिया जाएगा। यही दुनिया जो हमारे इस वक्त सामने मौजूद है, यही कायनात एक नई कायनात में बदली जाएगी। फिर ये बताया गया है कि उसकी वसअतें होंगी, वो ऐसी होंगी जिस तरह के इस पूरी कायनात की वसअतें हैं। तो ये सारी तस्वीरें ये बताती हैं कि वहाँ कैफियत भी होंगी, मकामात भी होंगे और हमारे मौजूदा शऊर के साथ वो बिल्कुल हम आहंग भी होगा। ये सब बातें कुरान में बयान हुई।